اسی دفعہ میں گلگت بلتستان اس موقع پہ آیا ہوں جو ایک خوشی کا موقع ہے کہ جدھر 73 سال پہلے یہاں کے گلگت اسکاؤٹس نے اپنی جان کی قربانی دے کے گلگت بلتستان کو آزاد کروایا۔ تو مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں اب دوسری دفعہ دوسرے سال پھر یہاں آپ کے ساتھ خوشی بنانے آیا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میں وزیر اعظم رہوں گا میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ یہ جو دن ہے 1 نومبر یہ میں آپ کے ساتھ گزاروں۔ میں گلگت 15 سال کی عمر پہ پہلی دفعہ آیا، تب یہ کاراکورم ہائی وے بن رہا تھا۔ میں اپنے اسکول کی ٹریکنگ ٹیم کے ساتھ آیا، اور وہ جو 15 سال سے مجھے ٹریکنگ کا شوق ہوا وہ آج تک ہے، اور وہ اس لیے کہ اس سارے علاقے میں جو ٹریکنگ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ وہ اللہ نے اس علاقے میں وہ خوبصورتی دی ہے، اور اس طرح کے جو پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے اندر جو علاقے ہیں وہ کہیں دنیا میں نہیں ہیں۔ تو میں صرف ایک میرا پرائم منسٹر بننے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ میں اب ٹریکنگ نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہاں پھر سے آؤں گا ٹریکنگ کرنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، آج ایک تو خراج تحسین پیش کرنا تھا گلگت اسکاؤٹس کو اور ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دے کے اس علاقے کو آزاد کروایا۔ دوسرا، میں نے آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی، اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی، اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی، تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں۔ اب جہاں تک پیکیج کی بات کی اور ڈیولپمنٹ کی، وہ میں آج بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشنز کے دن ہیں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی، خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے، جو ہمارے غریب ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ ان کو ہم کیسے اوپر لے کے آئیں، اور دوسری جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کٹ آف تھا۔ جب تک کہ کاراکورم ہائی وے نہیں بنا، ادھر شاید ہی کوئی آتا تھا اور ڈیولپمنٹ کی چانس نہیں تھی، تو اس لیے یہ پیچھے رہ گیا ہے۔ لیکن ہمارا قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا ہے، بلوچستان بھی پیچھے رہ گیا ہے، سارے جو مغربی ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے اندرون سندھ وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ سارے علاقے ان کو اٹھایا جائے، اور جو پھر سے میں نے کہا جو ہمارا کمزور طبقہ، جو غریب لوگ، جو اس وقت 2 وقت کی روٹی صحیح طرح نہیں کھا سکتے، ان کو اوپر اٹھایا جائے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہماری جو سارا ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ جائے گا ہی اس طرف، ان علاقوں میں جو پیچھے رہ گئے۔
میں کیونکہ آج میرے فوجی بھی سامنے کھڑے ہیں، جوان سامنے کھڑے ہیں، میں ساری اپنی قوم کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج کی، ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے لیے۔ یہ میں اپنی ساری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ آج اب ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں، شروع کریں لیبیا سے، پھر صومالیہ پہ جائیں، پھر سیریا جائیں، پھر یمن جائیں، پھر افغانستان کو دیکھیں، پھر عراق کو دیکھیں، تباہی مچی ہوئی ہے، یا جنگیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن عوام مشکل میں ہے، مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں لوگ۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو اس وقت ہمسایہ ہے، ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند، مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی، جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں، جو دو انہوں نے قانون بنائے، سٹیزن شپ لا اور سٹیزن رجسٹریشن لا، یہ ہیں ہی مسلمانوں کی طرف کہ ان کو ایک برابر کا شہری ہندوستان میں نہ سمجھا جائے۔ اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا 5 اگست 2019 کو، کسی ہندوستان کی حکومت نے وہ نہیں کیا کشمیر کے لوگوں سے، جو اس انتہا پسند، ریسسٹ، ٹوٹیلیٹیرین، جو ریشل سپریمیسی میں بلیو کرتی ہے، باقی انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی، ہندوتا کا جو نعرہ لے کے آئی ہے، انہوں نے جو کشمیریوں پہ ظلم کیا، کبھی اس طرح کا ظلم پہلے نہیں ہوا۔ تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں ایک مضبوط پاکستان کی فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی۔ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب ہمارے سیکیورٹی فورسز اپنی جان کی قربانیاں نہیں دیتے۔ پرانے قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، اب ادھر سے لے کے اب بلوچستان، کراچی میں بھی کبھی کبھی ایک پورا پلان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اور کون ان کے سامنے کھڑا ہے؟ ہمارے فوجی، ہماری سیکیورٹی فورسز، جو اپنی جان کی قربانیاں دیتی ہے۔ اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ جو پچھلے 15 سال میں جس طرح کی 15 سال میں دہشت گردی پاکستان میں ہوئی، اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی آج سیکیورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا وہ حال نہیں ہے جو کئی اور مسلمان ملکوں کا حال ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ ہر قسم کا اندر انتشار صرف دہشت گردی کے ذریعے نہیں، جو ان کا کلبھوشن یادو نے جو بتایا کہ کیسے بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی مشن تھی دہشت گردی کرنے کی، یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی، پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے، اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے، وہ پاش کیے۔ میں آج جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک آج
آج کل کے دنوں میں ایک پورا پلان بنا ہوا ہے. ہمارے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں, سیاستدان کہتے ہیں, وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر انہوں نے پورا ڈسکریڈٹ کرنے کا ان کو پروگرام بنایا ہوا ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ آج سب میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے. میرا جو پہلا, جب میں وزیر اعظم بنا تو جو میرا پہلا خطاب تھا, اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں نے دو خاص طور پہ چیزیں کہی. میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے, 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے گئے ہیں, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ اکٹھے میرے خلاف اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے تو 24 سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کریں. جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے. اور میں نے دوسری بات کہی کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے, اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں, یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا. پاکستان کا فائدہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی قائم ہو, طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنے. یہ نہیں کہ صرف بیچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں وہ جیلوں میں جائیں اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو NRO مل جائے اور وہ دندراتے پھریں اور وہ بار بار آ کے پھر ملک کو لوٹیں. قانون کی بالادستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون. اگر طاقتور چوری کرتا ہے تو اسی طرح اس طرح احتساب ہو جو عام آدمی کا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے. سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک میل. پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی معاشیت پہ, الیکشن جی غلط ہو گیا, ہم نے کہا کھول دو الیکشن, ادھر سے بھی بھاگ گئے. معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک کے چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا, اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگ گیا ہے. اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی. آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو. پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں, اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا. تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف, پاکستان کے آرمی چیف, ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں. پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا. یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں. دوسری, میں آپ سب کے لیے, اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں, بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں, تو مسلمان بہت کم, جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا, ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان. لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے. یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے, ان قوموں کو غلام بنا دیا صرف ذاتی فائدوں کے لیے. قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے.
کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا، اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا، جو کہ نریندر مودی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ۔ اور سارا مقصد، ان کا مقصد ہے کیا؟ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں، وہ کسی طرح اس کے لیے NRO دے دے، معاف کر دے۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ جس طرح انہوں نے ہماری عدلیہ کو اٹیک کیا، عدلیہ کے اندر بھی کوشش کریں کہ ایک جج کو اوپر چڑھا دیں۔ جب ان کو معاف کیا گیا حدیبہ پیپر مل میں سپریم کورٹ نے، تو تب وہ عدلیہ ٹھیک تھی، لیکن جب ان کے خلاف 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آتا ہے جو آج باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا فیصلہ آتا ہے، تو تب عدلیہ بری ہے۔ اسی طرح جو فوج کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اتنے پریشر میں آئیں کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ اب تک میرا پورا زور تھا پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کا، کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت کا بہت برا حال تھا۔ معیشت کے اوپر ابھی بھی میں زور لگاؤں گا۔ یہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ ابھی بھی انشاءاللہ معیشت پہ زور لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کرم ہے، صحیح طرف نکل گئی ہے۔ لیکن اب میں قانون کی بالادستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا۔ جو سٹیٹ کے ادارے ہیں، ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے، اور یہ جو طاقتور، اس ملک کے طاقتور مجرم، یہ جو اس ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، یہ ساری قوم دیکھے گی۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان میں موجود۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم عمران خان نے آزادی پریڈ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے آزادی پریڈ سے، جس میں انہوں نے گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے دشمنوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ ان کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گلگت بلتستان کی آزادی پریڈ سے خطاب آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے